اپوزیشن نے بڑے بڑے دعوے کیے مگر حکومت نے پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت دکھا دی ہے، مگر اپوزیشن ابھی بھی دعوے کر رہی ہے کہ اس حکومت کو گرانا ہے، چاہے ان ہاؤس چینج کے ذریعے ہو یا سڑکوں کے ذریعے ہو، تو کیسے کر لیں گے؟ اس پر بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین صاحب، سلیم صافی صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی عصمت شرازی صاحبہ موجود ہیں۔ آج انہوں نے خود اپنا جو شو کیا ایک بڑے ہی معتبر صحافیوں کے اور شخصیات کے پینل کے ساتھ کیا۔ آپ کے ساتھ بظفر عباس صاحب، فہد حسین صاحب، حامد میر صاحب اور مشرف ضیدی صاحب موجود تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ فہد حسین صاحب، ظاہر اتحادی بھی بیانات دے رہے تھے کہ وہ مہنگائی سے خوش نہیں ہیں، حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے تھے۔ حکومت کے اپنے اراکین جب خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی اس کے بعد ہمیں نظر آیا کھلم کھلا حکومت پر تنقید ہو رہی تھی۔ آج بھی اجلاس سے اطلاعات آتی رہی مگر حکومت کامیاب ہوئی ہے، اپوزیشن ناکام ہوئی ہے نمبر دکھانے میں۔ تو سمجھا جائے کہ حکومت تگڑی ہے، 5 سال پورے کرے گی، اپوزیشن باتیں کرتی رہے گی اور ایسی حکومت کامیاب ہوتی رہے گی۔ شکریہ شاہزیب صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ کہنا آج کے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں پارلیمنٹ کی اور اکثریت دکھانے میں جو کامیاب ہوئی، اس سے میرے خیال میں اگر ہم یہ اخذ کریں کہ حکومت کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے اور اس کی جو سیاست ہے اس کو مزید تقویت ملی ہے، تو شاید یہ مکمل طور پر درست نہ ہو، کیونکہ یہ جو بل جب یہ اکثریت اس بل کے حوالے سے جو اکثریت انہوں نے دکھائی ہے اور جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو میرے خیال میں اس سے حکومت کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو اپوزیشن ہے بے شک کہ وہ اس طریقے سے اپنی اکثریت نہیں دکھا پائی ہے، وہ نمبر نہیں دکھا پائی، لیکن آج وہ بہت زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس بل پاس ہونے سے جو مزید مشکلات لوگوں کے اوپر آئیں گی اور جو مہنگائی کا دور جو ہے وہ اب ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اس سے حکومت کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہوگی اور اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے، اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ مزید مستحکم ہوگی۔ تو میرے خیال میں شاید اپوزیشن آج ہمیں بہت زیادہ سوگ مناتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، وہ دلی دل میں بہت خوش ہوں گے کہ ان کے لیے دونوں طرف سے صورتحال اچھی تھی۔ اگر بل پاس نہ ہو تو بھی ان کی جیت ہے اور اگر ہو بھی جائے تو ان کی مشکلات میں کمی ہوگی اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اپوزیشن کے لیے یہ سیاسی طور پر میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم دن تھا اور آج وہ بہت حد تک پر اعتماد اور مطمئن ہوں گے۔ اور آسما، ظاہر اپوزیشن کہتی ہے ہم نے حکومت گرانی ہے، ان ہاؤس چینج کی بھی اب باتیں کرنے لگے ہیں۔ آج تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے۔ جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے اپوزیشن کا، جب مہنگائی آئے گی، سختیاں ہوں گی IMF کی، جس کی فہد حسین صاحب اشارہ کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر مضبوط ہو جائے، مگر گرائیں گے کیسے؟ جس اتحادی نے اور جن اراکین نے اس ان پاپولر منی بجٹ کو اگر ووٹ دیا ہے، وہ ووٹ دیتے ہی کیا اب اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت گرا دیں گے؟ دیکھیے اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے اس وقت جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ بہت ہی یعنی اس کو نگل رہی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، لہٰذا اس وقت شاید حکومت چاہے گی کہ یہ بجٹ جو ہے کسی طریقے سے نہ ہوتا یا نہ ہو۔ تو اس صورتحال میں تو سب جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ بجٹ منظور ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نمبرز گیم کی طرف جائیں گے، لیکن نمبر گیم کے لیے وہ شاید اتحادیوں کو اتنا زیادہ پرسو نہ کریں، کیونکہ حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو آلریڈی پڑا ہوا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ 14 لوگ جو تھے وہ اسمبلی کے اندر نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ سب سے اہم بجٹ اجلاس ہوتا ہے۔ اس میں پرائم منسٹر خود آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے جو کبھی نہیں آئے، وہ بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شکوہ جو ہے وہ منظوری ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود 14 اراکین جو تھے حکومت کے وہ موجود نہیں تھے۔ 168 اگر اس وقت بھی اگر آپ کریں تو 172 کی سادہ اکثریت ہوتی ہے، جو کہ اس وقت 168 ہے، 4 تو ویسے ہی کم ہے، تو اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اپوزیشن کا جو ایک مطمع نظر ہوگا وہ حکومتی اراکین ہوں گے، نہ کہ اتحادی۔ اگر وہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک اچھی صورتحال بن سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اکثریت کی اگر بات کی جاتی ہے حکومت کی، آج بھی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے اور اپوزیشن شادیانے اسی بات کے بجا رہی ہے کہ وہ چیز جو کہ وہ خود نہیں کرنا چاہتے وہ ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ ان کے اندر سے کر رہی ہے۔ اور آج جو کچھ ہوا ہے اسمبلی کے اندر اور پارلیمانی کمیٹی کے اندر، اس نے کیا انڈیکیٹ کیا؟ اس نے انڈیکیٹ یہ کیا ہے کہ ایک جو حکومت ہے اس کے اندر کے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں جائیں گے یا عوام کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو کوئی بہت زیادہ جلدی ہے کہ وہ اتحادیوں سے بات کرے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے وزن کے اوپر جو ہے وہ اپنا اعتماد کھوئے۔
سلیم صافی صاحب یہ بتائیے گا، یہ خیبر پختونخوا کے جو اراکین ہیں، ظاہر ہے ہمیں نظر آیا کہ جو نتائج آئے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے فیز میں، اس کے بعد ان کی ناراضی کی اطلاعات تھیں، وہ میڈیا پر بھی آئے، نور عالم صاحب تھے، دیگر اراکین تھے، پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے پہلے بھی اطلاعات آتی رہتی ہیں، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ بھی ڈینائی کرتے رہے، تحریک انصاف والے بھی ڈینائی کرتے رہے، مگر ہیڈ لائن کا حصہ بنا۔ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ کیا خیبر پختونخوا میں اس وقت تحریک انصاف کے اندر ناراضیاں اس سطح کی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسائل پیدا کریں، یا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے؟ یہ تو ناراضگیاں ہر جگہ پہ ہیں، کیونکہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ عوام میں جاتے ہیں اور ان کو عوام کا موڈ معلوم ہے کہ ادھر کتنا غصہ ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں تو ایک اسپیشلی یہ ہوا کہ وہ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کی صورت میں لوگوں نے اپنا غصہ جو دکھایا وہ ہر کسی کو نظر نہیں آیا۔ پھر ایک اور چیز جو اس حکومت میں ہوئی ہے وہ یہ کہ پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ، ان کو بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا گیا، اور وہ لوگ جن کی پہلے سے کوئی حیثیت نہیں تھی تو ان کو لا کے ان کے سروں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اور مثلا اگر پچھلے الیکشن میں واقعی الیکشن ہوا تھا جس کو ہم تو نہیں مانتے، تو پھر پرویز خٹک نے تو بڑی کارکردگی دکھائی تھی کہ خیبر پختونخوا کی روایات کے برعکس انہوں نے سیٹوں کی تعداد ڈبل کر دی تھی، لیکن ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ ان کی جگہ مراد سعید کی سفارش پہ ایک ان آدمی کو وزیر اعلیٰ لایا گیا، پھر ادھر پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا رہا، پھر ان کو کوڈے لائن لگایا گیا تھا۔ اور اب جب یہ حالت ہو گئی ہے تو ان کو وہاں بھیج دیا گیا کہ آپ پارٹی کو آرگنائز کریں۔ اب جب وہ ایبٹ آباد گئے تو ادھر ظاہری بات ہے لوگوں نے ان کی بے عزتی شروع کر دی، وہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کو اسی غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کر لیں، تو ایک تو یہ میرے خیال میں پوری پارٹی کے اندر یہی فیلنگز ہے۔ کل میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے ادھر پتا چلا کہ بھئی درجنوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ ان کو مل جائے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اس طرح اپوزیشن کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جو مسلم لیگ نون آفر کر سکتی ہے، ان کے ایفس اینڈ بٹس بہت زیادہ ہے، ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ڈیل اور تابعداری وہ پیپلز پارٹی آفر کر رہی ہے۔ اور پھر اب پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ تابعداری اور ڈیل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آفر کی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی برکت سے ان کو آج یہ منی بجٹ پاس کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ فوزی صاحب، آپ نے ظاہر بڑی اہم بات کی کہ اپوزیشن خود بھی چاہتی تھی کہ یہ بجٹ منی بجٹ پاس ہو اور بیانیہ بنے گا اور مہنگائی ہوگی۔ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو حکومت کو گرا لیں، اور اس کے بعد خود اپوزیشن نے کیسے حکومت سنبھال لینی تھی یا ملک چلا لینا تھا۔ مگر پہلے یہ کہتے تھے چاہے جوائنٹ سیشن ہو، کوئی بھی معاملات ہو، کہ جی فون کالز جاتی ہیں اور لوگ ارینج ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں۔ اب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، مگر پھر حکومت نے اکثریت اگر اپنی دکھانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو یہ پھر فون کالز کا کمال ہے یا اپوزیشن کا فیلئر ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے شاہزیب صاحب، آپ کی بات کی درست ہے، لیکن میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بل آیا ہے، یہ جو یعنی اس سے پہلے جو ماضی میں جو لیجسلیشن ہوتی رہی ہے، یہ اس سے اس طریقے سے مختلف ہے کہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک اسٹریٹجک ایشو ہے، اور اس میں یہ جو ہماری خبریں ہیں، جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس سے یہ بالکل واضح طور پر بات ابھر کر سامنے آئی ہے کہ فون کالز گئی ہیں، لیکن وہ فون کالز اس طرح کی تھیں کہ یہ وہ حکومت کے لیے سپورٹ نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بل ہے آئی ایم ایف کے پاس اس وقت جانا جو ہے وہ ہماری ملک کی ضرورت ہے، ریاست کی ضرورت ہے، اس لیے اس پہ تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ اس میں ہونا چاہیے۔ تو اپوزیشن نے اس میں ہنسی خوشی جو ہے وہ ان فون کالز کو نہ صرف ریسیو کیا ہے بلکہ بہت حد تک ان سے اتفاق بھی کیا ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے، کیونکہ اس سے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو فون کالز آئیں ان پہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ایشو ہے اور ہمیں اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ اس کو بل پاس کرنے سے ان کو سیاسی فائدہ بھی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اپوزیشن کو دونوں طرف سے فائدہ ہوا ہے، اور اسی لیے وہ آج میرے خیال میں کافی خوش نظر آئیں گے۔
आसमा, आप भी समझती हैं कि ये जो पहले कहते थे कि इनके इत्तेहादियों और अरकान को फोन कॉल्स आ जाती हैं, इस दफा अपोजिशन ने भी पूरी तरह कोशिश नहीं की है, सिर्फ शोर शराबा किया है, चाहे वो पार्लियामान से बाहर हो या फिर अंदर हो, मगर हुकूमत के लिए नहीं, रियासत के वसीतर मफाद में इसको पास होने दिया? देखिए, बिल्कुल अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी होती इस वक्त तो उसको तो ये इससे बेहतर कोई और चीज सूट नहीं करती कि उनका काम भी हो जाए और हुकूमत जो है उसका काम तमाम भी हो जाए। तो इसी तरह से उन्होंने ये किया है क्योंकि बजट की जरूरत थी, रियासत को जरूरत थी और उनको चाहिए था कि इसके ऊपर जो है वो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें, और वो पहले भी करते रहे हैं। लेकिन टेलीफोन कॉल्स का जहां तक मामला है, टेलीफोन कॉल्स हुकूमती लोगों को ज्यादा गई हैं अपोजिशन से, क्योंकि जाहिर है कि अनरेस्ट वहां पे मौजूद था और वो वहां पे मौजूद है, लिहाजा एक तीर से ये शिकार कई हुए हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अपोजिशन क्या करेगी, अपोजिशन इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक पूरे सिस्टम में एक मैच देख रही है गैलरी में बैठ के, और वो ये गिन रही है कि कितने ओवर का खेल जो है वो खेलना है। ये याद रहे कि कप्तान कप्तान है, लेकिन खिलाड़ी का मैच इस वक्त जो है वो सियासतदानों से है, और हमें बिल्कुल अपने पॉलिटिशियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा हम बेशक उम्मीद ना रखें। लेकिन उसके बावजूद अगर पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स गेम की बात आती है तो ये हमेशा अपोजिशन ने, बेशक वो गिलानी साहब का इलेक्शन हो या ये एक्सपोज किया है, सिस्टम को भी एक्सपोज किया है, हाइब्रिड सिस्टम को भी एक्सपोज किया है। ठीक है, अगर अपोजिशन को हम बहुत ज्यादा ओवर रेट कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने किया है, तो सिस्टम ने खुद को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज किया है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अपोजिशन इस वक्त विन विन सिचुएशन के अंदर है। अगर कल को इसके बाद बजट के बाद की सूरत हाल में वो जाते हैं और वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के आगे निकलते हैं, जिसके ऊपर हमें लगता है कि जल्द ही मौलाना शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो एक सफे पे नजर आएंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें भी वो अलग नहीं है, जुदा नहीं है, और उसका सबसे बड़ा हमें ये नजर आता है कि एक एक पॉइंट के ऊपर अपोजिशन ने हर एक को, यानी खास करके वो जो कॉल्स करते थे उनको भी ये कह के कि कॉल्स कर रहे हैं, उनको जाहिर है कि एक तरह से बैकफुट पे किया है, और ये जानते हुए कि हुकूमती जमात जो है उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और उसका फायदा जो है वो हो सकता है। और ये क्यों नहीं होना चाहिए कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर ये गेम कर रहे हैं और हुकूमत की अपनी जमात के अंदर दरारें सामने आ रही हैं और इस बजट के बाद और ज्यादा आएंगी क्योंकि उनको पार्लियामेंट के से बाहर लोगों को फेस करना है, तो जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो अपनी टर्न का और अपनी बारी का इंतजार करेगी, जो कि शायद बजट के फौरी बाद जो है मिनी बजट के वो सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकली देखा जाए तो अपोजिशन कोई बहुत बुरे जो गेम है वो नहीं खेल रही है। वो इस वक्त जो है वो सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, ये जानते हुए कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्होंने कहाँ हिट करना है और कैसे हिट करना है। तो रियासत को भी इस वक्त जरूरत है, और रियासत को पॉलिटिकल पार्टियों की भी जरूरत है, और रियासत को आइन और पार्लियामान की भी जरूरत है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आइन और पार्लियामेंट के जरिए से ही उसको प्रेफर किया जाएगा। साफी साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब मिले, फिर 25 तारीख को वो सर जोड़कर बैठेंगे इस बात के लिए कि इन हाउस चेंज का ऑप्शन है या नहीं है, अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके हैं, मगर नून लीग ये इंदिया दे रही है कि अगर हम फरवरी में कर लें पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़ा फायदेमंद है। तो ये सारी की सारी जो मूवमेंट है अपोजिशन की, ये एसेंशियली बस हुकूमत को और अनपॉपुलर करने के लिए है, अपना बयानिया और मजबूत करने के लिए है, हुकूमत गिराने के लिए तो ना हुई, और ना ही आपको लगता है कि आज के बाद ये गिरा पाएंगे अनकरीब? देखिए जावेद, एक तो ठीक है, आज जो बिल का पास होना था तो उसकी एक वजह ये भी थी कि जो हुकूमती पार्टी के MNAs हैं वहां पे ज्यादा मसला था, तो उनके लिए तो काले गई। और जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो उसमें एक मुलाकात जरदारी साहब से हुई थी और एक शहबाज शरीफ साहब से हुई थी और मौलाना से भी शायद हुई हो, तो उसकी वजह से। और वो फहद साहब ठीक कह रहे थे कि इस बिल को एक स्टेट की जरूरत के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अब भी अपोजिशन से कोई खास तवक्को नहीं है, मुझे उनके यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती बल्कि कंफ्यूजन नजर आती है। लेकिन एक तब्दीली ये भी आई है कि इस वक्त कप्तान कम और खिलाड़ी ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से अगर बात हो रही थी तो उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी आगे जाके लेट जाती है, और इस वक्त फिर पीपल्स पार्टी से ज्यादा खुद खिलाड़ी कदमों में पड़े हुए हैं। तो एक तरफ ये है कि अगर दूसरी जरूरियात हैं तो वो खिलाड़ी उससे ज्यादा पूरा करने को इस वक्त तैयार है। वो जो उनका कुछ दिनों के लिए गुस्सा का या अपनी खुद मुख्तारी का वो एक तमाशा कर रहे थे, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये है कि पीपल्स पार्टी अपना अलग उल्लू सीधा करना चाहती है, मुस्लिम लीग नून के अपने एफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं, और फिर मौलाना साहब को
इनका पूरा दोनों का मिजाज मालूम नहीं होता और अपने कार्ड ये सामने नहीं रखते कि उसको वो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कर सके। इसलिए मुझे तो अपोजिशन से कोई खास तवक्को नहीं है। अगर इमरान खान साहब और खिलाड़ी ने खुद अपने साथ कुछ कर लिया या अपने साथियों ने तो होगा, लेकिन इनके यहाँ मैं यानी बराह रास्त मुलाकातों के बाद भी इस नतीजे तक पहुंचा हूँ कि अपोजिशन की सफों में अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है। फौजी साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत से कोई गलती होनी है या अपोजिशन की तरफ से कोई एक्टिविटी होनी है या सब स्टेटस को चलना है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है शाहजेब साहब, उसमें तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है वो आए दिन कमजोर होती जा रही है। उसके ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। वो गवर्नेंस का दबाव है, वो सियासी गलतियों का दबाव है और वो कानूनी मुश्किलात का दबाव है। और उसके साथ साथ अब हलकों से भी उस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई हैं जिनकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ गया है। उसके बाद जो है वो जो एक वन पेज का प्रॉब्लम है वो तो जूं का तू मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी मुश्किलात में घिरी हुकूमत जो है वो फिर भी खड़ी रहे तो ये गलती किसकी है, ये कमजोरी किसकी है? और यहाँ पे ऑपोजिशन के हवाले से एक सवाल उठता है कि क्या उनके पास वो हिकमत अमली है, क्या उनके पास उस तरह की फैसला साजी है जिसकी बुनियाद पे वो इस तरह की कमजोर हुकूमत को एक आखिरी धक्का दे सकते हैं? और उस हवाले से मेरे ख्याल में ये सलीम साफी साहब जो बात करें ये दुरुस्त है कि वो फैसला नहीं हो पा रहा। अगर कल को वो हो जाए तो हुकूमत के लिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर वो फैसला नहीं होगा और वक्त गुजरता गया और अगले चंद महीने गुजर गए तो फिर ऐन मुमकिन है कि हुकूमत इस बहरानी कैफियत से निकल आए और फिर किसी तरह अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी।